بسم الله الرحمن الرحيم الرحمن علم القرآن الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على حبيبه محمد وآله وصحبه أجمعين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وما تأتيهم من آيات ربهم إلا كانوا عنها معرضين فقد كذبوا بالحق لما جاءهم فسوف يأتيهم أنباء ما كانوا به يستهزئون. ألم يروا كم أهلكنا من قبلهم من قرن مكناهم في الأرض ما لم نمكن لكم وأرسلنا السماء عليهم مدرارا وجعلنا الأنهار تجري من تحتهم فأهلكناهم بذنوبهم وأنشأنا من بعدهم قرنا آخرين. وَلَوْ نَزَّلْنَا عَلَيْكَ كِتَابًا فِي قِرْطَاسٍ فَلَمَسُوهُ بِأَيْدِيهِمْ لَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا إِنْ هَذَا إِلَّا سِحْرٌ مُبِينٌ وَقَالُوا لَوْلَا أُنزِلَ عَلَيْهِ مَلَكٌ وَلَوْ أَنزَلْنَا مَلَكًا لَقُضِيَ الْأَمْرُ ثُمَّ لَا يُنظَرُونَ وَلَوْ جَعَلْنَاهُ مَلَكًا لَجَعَلْنَاهُ رَجُلًا لَلْبَسْنَا عَلَيْهِمْ مَا يَلْبِسُونَ وَلَقَدِ اسْتُهْزِئَ بِرُسُلٍ مِّن قَبْلِكَ فَحَاقَ بِالَّذِينَ سَخِرُوا مِنْهُم مَّا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِئُونَ. اللهم سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. وما تأتيهم من آيات ربهم إلا كانوا عنها معرضين. فرمایا ان کے پاس جب بھی کوئی دلیل اللہ کی طرف سے آتی ہے جو ان کا پروردگار ہے، رب ہے، اللہ جل شانہ کی صفت ربوبیت بہت وسیع ہے، اور یہ بھی صفت ربوبیت کا خاصہ ہے چونکہ رب اسے کہتے ہیں جو ہر ضرورت مند کی ہر ضرورت ہر جگہ ہر آن پوری کر رہا ہو. ہدایت اور رہنمائی بھی انسانی ضرورت ہے، اور یہ اللہ کی ربوبیت کا تقاضا ہے کہ وہ اس کی رہنمائی فرمائے. چنانچہ اس نے انبیاء علیہ السلام بوس فرمائے ہر عہد میں، ہر زمانے میں، ہر قوم میں اور ہر آبادی میں، تاں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مبعوث ہوئے. آپ بعثت عالی سے لے کر قیامت تک ساری کائنات کے لیے اللہ کے رسول ہیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. تو فرمایا یہ صرف آپ کے ساتھ نہیں بلکہ جب کبھی بھی اللہ کے نبی مبعوث ہوئے، چونکہ اللہ رب ہے، رب العالمین ہے، اس نے ہر ضرورت کو پورا فرمانا ہے، اور یہ بہت بڑی انتہائی اہم ضرورت ہے انسانیت کی کہ بحیثیت انسان اس کی رہنمائی فرمائی جائے. انسان کے علاوہ حیوانات، چرند پرند جو مخلوق ہے، انہیں ایک فطری استعداد اللہ نے دے دی ہے اپنی زندگی گزارنے کی. اس کے مطابق وہ اپنی غذا حاصل کرتے ہیں، زندگی گزارتے ہیں. انسان چونکہ مکلف ہے، اسے استعداد دی گئی ہے اور مکلف ہے کہ برائی کو چھوڑے اور بھلی باتیں اختیار کرے.
اب بھلی بات کیا ہے یہ اسے کون بتائے؟ اگر اسے انسانوں پہ چھوڑ دیا جائے تو ہر انسان کے پاس اپنے ہر فعل کا جھوٹا سچا ایک جواز ہوتا ہے۔ اگر چور ڈاکو سے بھی پوچھیں تو وہ کہتے ہیں یہ میری مجبوری ہے، میری ضرورت ہے، اس کے پاس بھی جواز ہوتا ہے۔ اس لیے اس بات کو اللہ کریم نے اپنی طرف سے کرم فرمایا اور انسانوں کی رہنمائی فرمائی۔ تو فرمایا جتنی دلیلیں اللہ کی طرف سے آتی ہیں وہ چونکہ رب ہے سارے جہانوں کا، تو حقیقی رہنمائی کے لیے آتی ہیں، لیکن انسانی مزاج ایسا ہے کہ جب یہ اس کے دل پہ برائی کی چھاپ لگ جاتی ہے، ہر عمل ہر ارادہ دل کو متاثر کرتا ہے، تو برائی کرنے سے، مسلسل برائی کرنے سے دل اس قدر مسخ ہو جاتا ہے کہ وہ حقائق کو قبول نہیں کرتا۔ جس طرح آدمی کا بدن بیمار ہو جائے تو وہ اچھی غذا کو بھی قبول نہیں کرتا، اسی طرح جب دل بیمار ہو جائے تو وہ اچھی بات کو قبول نہیں کرتا، لہذا یہ اس سے اعراض کرتے ہیں، یعنی اس کی پرواہ نہیں کرتے، احکام الہی سے منہ موڑ لیتے ہیں اور اپنی پسند کے کام کرتے ہیں۔ اور یہ کوئی نئی بات نہیں، فقط کذبوا بالحق لما جاءہم، بہت سی قوموں نے، بہت سے لوگوں نے جب ان کے پاس حق آیا تو اس کی تکذیب کی، انکار کر دیا ماننے سے، اپنی رسومات، اپنے رواجات، اپنی بنائی ہوئی جھوٹی باتوں پر کاربند رہے اور اللہ کی طرف سے آنے والے حق کو قبول کرنے سے انکار کر دیا۔ فَسَوْفَ يَأْتِيهِمْ أَنْبَاءُ مَا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِئُونَ، اور جن باتوں کا مذاق اڑاتے تھے، حشر کی بات ہوتی تھی تو کہتے تھے کہ آج تک تو کوئی واپس نہیں آیا، بھلا مردوں کو زندہ ہونا ہے تو ہمارے باپ دادا کو زندہ کر کے دکھائیں، پتہ چلے گا کہ جو پہلے مر گئے ہیں وہ زندہ ہوتے ہیں۔ اسی طرح حلت و حرمت کی بات ہوتی تھی تو نہیں مانتے تھے، مذاق اڑاتے تھے، عبادات کا مذاق اڑایا جاتا تھا، لیکن کوئی زیادہ دیر نہیں لگے گی، بہت قریب ہے، بہت جلدی جن چیزوں کا مذاق اڑاتے تھے ان کی حقیقت سے آشنا ہو جائیں گے، وہ سب باتیں سامنے آ جائیں گی۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا ارشاد ہے کہ موت بھی ایک چھوٹی قیامت ہے، قیامت تو قائم ہوگی، لیکن جب آدمی مرتا ہے تو بھی حقائق اس کے سامنے آ جاتے ہیں، اور اس دنیا سے جاتا ہے تو چیزیں واضح ہو جاتی ہیں، اعمال کے نتائج سامنے آ جاتے ہیں، اور اسے موت پر بھی پتہ چل جاتا ہے کہ حق کیا تھا اور میں کیا کرتا رہا۔ سو فرمایا کہ زیادہ دیر کی بات نہیں، بہت جلدی یہ بات ہر ایک پر واضح ہو جائے گی کہ حق کیا تھا اور باطل کیا تھا۔ اور لوگوں کو یہ دیکھنا چاہیے، الم یروا کم اہلکنا من قبلہم من قرن مکناہم فی الارض ما لم نمکن لکم وارسلنا السماء علیہم مدرارا، دنیا کی آبادی میں تم لوگ کوئی پہلے نہیں ہو کہ تم نے آ کر دنیا کو بسایا ہے، تم سے پہلے بے شمار قومیں گزری ہیں، بے شمار لوگ گزرے ہیں، بڑے بڑے طاقتور حکمران گزرے ہیں، بڑی بڑی بہادر جنگجو قومیں گزری ہیں، بڑے بڑے شہر تعمیر کیے انہوں نے، بڑے بڑے قلعے تعمیر کیے، اور فرمایا ہم نے ان پر احسان کیا کہ ابھی تک تمہارے پاس وہ چیزیں نہیں ہیں جو تم سے پہلوں کے پاس تھی۔ آج جب ہم 19ویں صدی عیسوی کے نصف کے بعد کو دیکھتے ہیں تو
جنگ عظیم دوم میں مغربی ممالک میں بھی پختہ گلیاں پتھروں سے کی جاتی تھیں اور گھوڑے بگھی سواری تھی، لیکن گزشتہ 60 برسوں میں سائنس نے بے پناہ ترقی کی، بے پناہ ایجادات ہوئیں اور ایسی عجیب و غریب چیزیں سامنے آئیں کہ آج آپ دیکھ لیں کہ ہر بندے کی جیب میں ایک موبائل ہے اور وہ پوری دنیا پہ بات کر سکتا ہے بغیر کسی تار کے، بغیر کسی جوڑ کے، یعنی عجیب عجیب ایجادات آ گئی ہیں۔ اس کے باوجود ہم سے پہلے جو قومیں گزری ہیں وہ سائنسی ترقی میں بھی، زراعت میں بھی، چیزیں بنانے میں بھی ہم سے بہت آگے تھی۔ میں ایک دفعہ نوح علیہ السلام کی قوم کے حالات پڑھ رہا تھا تو اس زمانے میں انہوں نے ایک ایسا محلول ایجاد کیا تھا جسے سنگ مرمر جیسے سخت پتھر پہ ڈالتے تو وہ آٹے کی طرح نرم ہو جاتا، اور اسے وہ ڈھال ڈھول کر اس سے مختلف چیزیں، مختلف شکلیں بنا لیتے، اور اس میں یہ خصوصیت آ جاتی تھی کہ پھر جب وہ سوکھتا تو پھر پہلے کی طرح سخت ہو جاتا، اور اسے دن کو وہ سورج کی روشنی میں رکھ دیتے، وہ سورج کی شعاعیں جذب کرتا رہتا، اور جب تاریکی ہوتی تو وہ روشنی دینا شروع کر دیتا، وہ ساری رات روشنی بکھیرتا رہتا تھا۔ آج تک ابھی ہماری موجودہ سائنس سے ایسی کوئی چیز ایجاد نہیں ہوئی۔ یہ اسی کی نقل میں انہوں نے ریڈیم ایجاد کیا ہے، جو بڑا چھوٹا چھوٹا بعض اوقات گھڑیوں میں ہندسوں میں لگا دیا جاتا ہے، اور روشنی ہو تو وہ روشنی جذب کرتا ہے، لیکن جب لائٹ چلی جائے تو وہ ہندسے چمکتے ہیں، لیکن وہ کچھ دیر ہی چمکتے ہیں، یا ابھی یہیں تک یہ پہنچے ہیں۔ انہوں نے گلیاں اور شہر اس سے روشن کر رکھے۔ تو اگر اس ایک شعبے میں انہوں نے اتنی ترقی کی تو باقی شعبوں میں بھی کس قدر آگے چلے گئے ہوں گے۔ تو ان کی وہ جو مادی ترقی تھی وہی ان کے لیے دین کی راہ میں رکاوٹ بن گئی۔ آج بھی ہم دیکھتے ہیں جس آدمی کے پاس جتنی مادی سہولتیں ہوتی ہیں، وہ بجائے اللہ کا شکر ادا کرنے کے کہ اس نے اسے یہ سہولتیں دیں، وہ اتنا دین سے دور ہوتا چلا جاتا ہے۔ وہ سمجھتا ہے میں نے کیا کیا کمال حاصل کر لیے، یہ سب میرا کمال ہے، حالانکہ یہ سب اللہ کی عطا ہے۔ فرمایا تم سے پہلے ایسے لوگ دنیا میں گزرے ہیں جنہیں ہم نے اتنی طاقت دی تھی جو ابھی تمہیں نہیں ملی، وہ تم سے زیادہ طاقتور تھے۔ اب جو پرانے شہر جو غرق ہو گئی تھی، قومیں تباہ ہو گئی، ہود علیہ السلام کی قوم پتھروں کو و پہاڑوں کو کاٹ کر گھر بناتی تھی، ان کے آثار ابھی باقی ہیں۔ اور اب بھی دیکھا جائے تو بڑی بڑی چٹانوں کو کاٹ کر ان کے اندر 2 منزلہ گھر بنے ہوئے ہیں، اتنے شفاف، اتنے صاف، اتنے ان کی لمبائی، چوڑائی، اونچائی، چھت، فرش، حالانکہ ایک چٹان کاٹی گئی ہے لیکن ایسے پتہ چلتا ہے جیسے ریگ مار مار کے اسے کسی نے شیشے کی طرح صاف کر دیا۔ وہ گول ستون ہیں، بڑے خوبصورت ڈاٹے ہیں، محرابیں ہیں، ان پر پھول بنے ہوئے ہیں، اور صدیاں بیت گئیں، کوئی اتنی سخت چٹانیں تھیں جو ابھی تک ویسے کھڑی ہیں، یعنی جو پلر ہیں جن پر بارش بھی پڑتی ہے، دھوپ بھی ہوتی ہے، دروازے ہیں، وہ بھی خراب نہیں ہوئے، یعنی کوئی ایسی نرم چٹانیں بھی نہیں ہیں کہ آسانی سے انہیں کاٹا جا سکے۔ سمجھ نہیں آتی آج کی سائنس کو بھی کہ انہوں نے کن آلات سے اس کو کاٹا اور کس طرح کہ جیومیٹری کے حساب سے بھی ان کے زاویے، خانے، کونے، دیواریں، چھتیں، فرش، ہر چیز اس میں جیومیٹری کے حساب میں بھی ان کا طول و عرض اور ہر شے بہت خوبصورت آتی ہے، پھر شکلیں بہت خوبصورت ہیں، اور اتنی سخت چٹانیں ہیں کہ صدیوں کی دھوپ بارش ان کا کوئی ذرا نہیں گرا سکی۔
تو انہوں نے کس مشین سے کاٹی؟ یعنی ایک چٹان کے اندر آپ مکان بناتے ہیں، گھر بناتے ہیں، ایک کمرہ بھی بناتے ہیں، اس میں کتنی محنت لگتی ہے، لیکن اسی میں پھر سیڑھیاں ہیں، اوپر پھر کمرے ہیں، 2 منزلیں تو میں نے بھی اس میں دیکھی ہیں تصاویر میں، اور بڑی خوبصورت ہیں۔ تو فرمایا تم سے پہلے ایسی قومیں گزری ہیں جن کے پاس دولت بھی تم سے زیادہ تھی، طاقت بھی تم سے زیادہ تھی، جسمانی قوت کے اعتبار سے بھی تم سے زیادہ تھے، اور ذہنی قوت اور ترقی کے اعتبار سے بھی تم سے وہ زیادہ آگے نکل گئے تھے۔ اللہ نے ارسلنا السماء علیہم مدرارا، ہم نے ان پر آسمانوں سے بارشیں بسائیں، وجعلنا الانہار تجری من تحتہم، اور ان میں ایسا شعور تھا کہ وہ جہاں چاہتے پانی کو لے جاتے۔ کیسی عجیب بات ہے کہ وہ بڑے بڑے دور نہروں کو لے جاتے تھے، بلندیوں سے گہرائیوں سے گزار کر، اور ایسا نظام بناتے تھے کہ اگلے سرے تک پانی اس میں پہنچ جاتا تھا۔ مسلمانوں نے بھی ہارون الرشید کے زمانے میں، ہارون الرشید کی بیگم نے، زبیدہ بیگم جو اس کی ملکہ تھی، انہوں نے حاجیوں کے لیے نہر بنوائی تھی جو فرات سے نکالی اور مکہ مکرمہ سے گزار کر اسے عرفات تک لے گئی۔ اب کہاں فرات ہے، وہ کتنا فاصلہ ہے، راستے میں صحرا بھی ہے، اونچ نیچ بھی ہوگی، پہاڑ بھی ہوں گے، وادیاں بھی ہوں گی۔ تو 70 کے شروع میں جب ہم اللہ نے حج کی سعادت سے نوازا تھا تو اس وقت تک مکہ مکرمہ تک اس کا پانی آتا تھا، عرفات میں نہیں جاتا تھا۔ آگے نہر تھی لیکن اوپر سے کھلی ہوئی، اور وہ نالا سا نظر آتا تھا، 2 دیواریں اور فرش نظر آتا تھا، بعض جگہوں سے جہاں سے اوپر سے کھلی ہوئی تھی، عرفات کو جاتے ہوئے راستے میں ملتی تھی۔ اب مکہ مکرمہ کے پہاڑ بھی بڑے سخت ہیں، کس طرح انہوں نے کہاں کہاں سے گزاری، لیکن مکہ مکرمہ میں ہم نے دیکھا کہ اس کے اوپر لوگوں نے وہ نل کے ہینڈ پمپ سے لگا رکھے تھے جو نیچے اس نہر میں تھے، اور اسی کا پانی پیا جاتا تھا۔ اب تک، کب سے لے کر اب تک، نہ اس میں ریت بھری، نہ اس میں کوئی اور خرابی آئی، نہ کہیں سے لیکیج ہوئی۔ کیسی عجیب بات ہے۔ آج کی سائنس کے لیے بھی اتنا آسان نہیں ہے کہ وہ اتنے دور تک پانی کو لے جائے، صحراؤں سے، پہاڑوں سے، بلندیوں سے، گھاٹیوں سے گزار کر۔ فرمایا ان قوموں کو بھی ہم نے یہ عجیب استعداد دی تھی، اور اتنے ان کی عقل نے بھی، ان کے دماغ نے بھی اتنا کام کیا تھا کہ جعلنا الانہار تجری من تحتہم، ہم نے ایسی نہریں بنانے کا فن انہیں دے دیا تھا جو ان کی پسند کے مطابق، تجری من تحتہم، ان کی مرضی کے مطابق چلتی تھی، وہ جہاں چاہتے تھے پانی کو لے جاتے۔ ابھی تمہارے پاس وہ قوت نہیں آئی، تمہیں اب پانی کہیں پہنچانا ہو تو اس کے لیے مشین چاہیے، انجن چاہیے، پمپ چاہیے، تو وہ تو بغیر کسی مشین، کسی پمپ کے، اس کی بناوٹ میں ایسی بات ہوتی تھی کہ وہ کہیں سے کہیں لے جاتے تھے۔ چنانچہ وہ بڑے آباد ہوئے، بڑی دولت کمائی، بڑے خوشحال ہوئے، بڑے طاقتور لوگ تھے، بڑے ذہین لوگ تھے، لیکن جب انہوں نے اللہ کی نافرمانی کی، ہم نے انہیں تباہ کر دیا۔ ان کی عقل، ان کی طاقت، ان کی دولت، ان کی مادی اور جسمانی قوت، ان کی دماغی ایجادات اسے نہیں بچا سکی، انہیں عذاب الہی سے نہیں بچ سکے۔ عذاب الہی سے بچنے کی جو ڈھال ہے، تحفظ ہے، وہ صرف اطاعت الہی میں ہے، اتباع نبوت میں ہے، اور نبی کی مخالفت عذاب الہی کو دعوت دینے والی بات۔
تو فرمایا تم اپنی ایجادات یا اپنی سائنس یا اپنی ٹیکنالوجی یا اپنے پاس دولت یا اپنی مادی قوت کے گھمنڈ میں اللہ کے رسول کی نافرمانی نہ کرو کہ اس کی مثالیں دنیا میں موجود ہے. ایسی قوموں کی تاریخ موجود ہے جو ٹیکنالوجی میں تم سے آگے تھیں، مال و دولت ان کے پاس اس قدر تھا کہ ان کے نوکر اور غلام بھی سونے کے کنگن پہنتے تھے، اور ان کے مکان اور ان کی چارپائیاں اور ان کے گھروں میں سونے کے ڈھیر لگے ہوتے تھے. بلکہ فرعونوں کو دیکھیں تو جو مرتا تھا اس کے ساتھ بھی منو سونا دفن ہو جاتا تھا، مختلف برتنوں کی صورت میں. اس کے اوپر ایک غلاف بنا دیتے تھے جس میں لاش رکھتے تھے، وہ ان کا تابوت بھی عجیب غریب منوں کے ساتھ سونا لگا کر. تو ان کے پاس بے پناہ سونا تھا کہ وہ مرنے والے پر بھی ابھی تک لوگ ان کی قبریں کھود رہے ہیں اس سونے اور دولت کے لالچ میں کہ سونا نکلے گا. تو فرمایا لوگ دولت میں بھی تم سے طاقتور تھے، زیادہ تھے، عقل و دانش میں بھی تم سے، دنیاوی اعتبار سے ٹیکنالوجی میں بھی، چیزیں بنانے میں بھی تم سے زیادہ تھے. پھر اللہ نے ان پر رحمت بھی کی، بارشیں برسائیں، آبادیاں دیں، اور انہوں نے نہریں بنائیں اور انہوں نے فصلیں اگائیں اور وہ خوشحال رہے. لیکن جب انہوں نے اللہ کی نافرمانی کی، ہلاک نہ ہو، ہم نے انہیں نابود کر دیا، تباہ ہو گئے. کوئی مادی طاقت، دولت، ٹیکنالوجی اللہ کی گرفت سے نہ بچا سکے. وَأَنشَأْنَا مِن بَعْدِهِمْ قَرْنًا آخَرِينَ. اور کسی بھی قوم کی تباہی سے اللہ کی کائنات کو کوئی فرق نہیں پڑا. قوموں کی قومیں تباہ ہو گئیں، کوئی غرق ہوا، کوئی سیلاب میں ڈوبا، کسی کو ہواؤں نے تباہ کیا، کوئی بندر اور خنزیر بن کر ہلاک ہو گیا. لیکن یہ نہیں کہ ان کے مر جانے سے دنیا اجڑ گئی. وَأَنشَأْنَا مِن بَعْدِهِمْ قَرْنًا آخَرِينَ. ان کے بعد ہم نے دوسری قوموں کو پیدا کر دیا. اللہ کا نظام ویسا ہی چلتا رہا، کائنات چلتی رہی، دنیا آباد رہی، اور جب تک اللہ چاہتا ہے اسے آباد رکھے گا. کسی کے مرنے سے نہ اس کا نظام ختم ہوتا ہے نہ متاثر ہوتا ہے. ہاں انہوں نے نافرمانی کی راہ اختیار کی اور دنیا میں بھی ہلاک ہوئے، عذاب الہی کی نظر ہوئے، اور ہمیشہ ہمیشہ کی زندگی بھی تباہ ہو گئی اور ہمیشہ کے لیے اللہ کے عذاب میں گرفتار ہو گئی. رہی ان لوگوں کی بات جو آقا نامدار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ارشادات کا انکار کرتے ہیں اور مختلف مطالبے کرتے ہیں. یہ ہو جائے تو ہم مان لیں گے، وہ ہو جائے تو مان لیں گے. فرمایا یہ محض کج بحثی کرتے ہیں. ماننے کے لیے بات کا سچا ہونا اور حق ہونا ضروری ہے. ماننے کے لیے بات کہنے والے کا سچا ہونا ضروری ہے. بات بھی سچی ہو، جو شخص کہہ رہا ہو اس کے بھی سچا ہونے کا ثبوت ہو. اور بڑی عجیب بات ہے کہ قرآن حکیم نے جو دلائل نبوت دیے ہیں ان میں ایک بہت بڑی دلیل یہ بھی ہے کہ آپ ان سے کہیے وَلَبِثْتُ فِيكُم مِّنْ عُمْرًا، ایک زندگی میں نے تمہارے اندر گزاری ہے. 40 برس کی عمر میں حضور مبعوث ہوئے تو 40 برس میں نے تمہارے ساتھ گزارے ہیں. کہیں کوئی ذرا سا غلط کام یا ذرا سی غلط بات میرے ذمہ لگا سکتے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قریش کے تمام قبائل کو جمع ہونے کا حکم دیا، اعلان فرمایا کہ مجھے تم سے بات کرنی ہے. اور آپ کوہ صفا پر کھڑے ہو گئے اور قریش جمع ہو گئے. تو آپ نے فرمایا تم مجھے کیسا جانتے ہو، میرے بارے تمہاری رائے کیا ہے؟ تو سب نے کہا آپ صادق ہیں اور امین ہیں. ہم یہ جانتے ہیں کہ آپ سچے ہیں، کبھی آپ نے غلط بات زبان سے نہیں نکالی، اور آپ امین ہیں، آپ کا کردار سب سے اعلیٰ ہے، کبھی آپ کے کردار پر کوئی لفظ نہیں آیا.
تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں پہاڑ کے اوپر ہوں، تم پہاڑ کے سامنے ہو، میرے سامنے پہاڑ کی دوسری سمت بھی ہے، تمہارے سامنے پہاڑ کا ایک رخ ہے۔ اگر میں تمہیں اطلاع دوں کہ پہاڑ کی دوسری طرف کوئی فوج جمع ہے، وہ تم پر حملہ کرنے والی ہے، تو تم کیا سمجھو گے؟ کہیں گے آپ صادق ہیں اور امین ہیں، آپ کہیں گے تو اس کا مطلب ہے یقیناً وہ بات ہوگی، اگر نہیں ہوگی تو آپ جھوٹ نہیں بولیں گے۔ تو آپ نے فرمایا کہ میرے سامنے اسی طرح دونوں عالم ہیں، میں تمہیں آخرت کی خبر دے رہا ہوں، اگر میری بات نہیں مانو گے تو تباہ ہو جاؤ گے۔ تو فرمایا جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد، جو کہ اللہ کا حکم ہے، اللہ کی آیت ہے، اور یہ بھی بڑی واضح بات ہے کہ جس ہستی نے 40 برس تک کوئی غلط لفظ زبان مبارک سے نہیں نکالا، کسی انسان پر بھی کوئی جھوٹ نہیں بولا، وہ یکا یک رب العالمین پر کیسے جھوٹ بول سکتا؟ کیسے ممکن ہے؟ اب یہ مختلف مطالبے کرتے ہیں، تو فرمایا اگر ان کے مطالبے کے مطابق مشرکین نے کہا جی یہ کبھی کبھی سناتے ہیں آج یہ وحی آئی، آج وہ وحی آئی، کیوں نہیں ایک ہی بار ان پر کتاب آ جاتی؟ اللہ کریم نے فرمایا لو نزلنا علیک الکتابا فی قرطاس فلمسوہ بایدیہم، اگر آپ پر یک وقت ساری کتاب بنی بنائی لکھی لکھائی آسمان سے نازل کر دی جائے اور یہ اس کے اوراق کو اپنے ہاتھوں سے محسوس بھی کر لیں، اسے دیکھ بھی لیں، لقال الذین کفروا ان ھذا الا سحر مبین، تو یہ بد نصیب کہیں گے کہ یہ بہت بڑا جادو ہے۔ ان کے نہ ماننے کا سبب ان کا کردار ہے، ان کی برائیاں ہیں، ان کے ظلم اور ان کے گناہ اور ان کا کفر و شرک ہے، جس نے ان کے دلوں کو اس قدر مسخ کر دیا ہے کہ یہ حق کو قبول نہیں کر رہے۔ تو اگر کوئی جو ان کا مطالبہ ہے کہ ایک ہی بار کتاب آ جائے، اگر آسمان سے کتاب پورا قرآن کریم لکھا لکھایا بنی بنائی کتاب بھی نازل کر دی جائے اور یہ اس کے اوراق اپنے ہاتھوں سے پلٹ کر اور اسے محسوس کر کے بھی دیکھ لیں، تو پھر بھی یہ کہیں گے کہ بہت بڑا جادو ہے، دیکھو بنی بنائی کتاب سامنے آ گئی۔ وقالوا لولا انزل علیہ ملک، یہ کہتے ہیں کہ اگر یہ اللہ کے نبی ہیں تو ان کے ساتھ فرشتہ کیوں نہیں ہوتا؟ کوئی فرشتہ ساتھ ہو جو یہ گواہی دے کہ یہ اللہ کے نبی ہیں اور واقعی ان پر وحی آتی ہے اور تم لوگ قبول کرو، تو پھر تو مان بھی لیں۔ تو ان کے ساتھ کوئی فرشتہ تو نہیں ہے۔ فرمایا جب فرشتے نازل ہوں گے، لو انزلنا ملکا لقضی الامر، تو بات ختم ہو جائے گی، قیامت قائم ہو جائے گی۔ مرنے والے کو بھی موت سے پہلے فرشتے نظرات آنا شروع ہو جاتے ہیں۔ قرآن کریم میں موجود ہے کہ فرشتے اس سے بات کرتے ہیں اور وہ ان سے بات کر رہا ہوتا ہے، وہ پوچھتے ہیں فیما کنتم، یہ عمر کہاں گزاری تم نے، کیا کرتے رہے ہو؟ تمہارے تو ذرے ذرے میں کوئی ایمان کی رتی نظر نہیں آتی، یہ تم کہاں رہے، کیا کرتے رہے؟ اللہ نے تمہیں عمر دی تھی، عقل و شعور دیا تھا، نبی مبعوث کیے، اللہ کی دعوت تمہارے پاس آئی، تو تم نے 60 70 80 برس کہاں فیما کنتم، کس بات میں ضائع کر بیٹھے ہو؟ قالوا کنا مستضعفین فی الارض، تو فرمایا وہ مرنے والا کہتا ہے کہ بھئی ہم تو کمزور لوگ تھے روئے زمین پر، جس معاشرے میں رہے وہ معاشرہ ایسا تھا کہ ہم اس کے خلاف تو نہیں چل سکتے تھے، تو اس کی رو میں بہتے رہے اور یہاں پہنچ گئے، عمر ضائع ہو گئی۔ جو کچھ رواجات و رسومات تھے، جو روش معاشرے کی تھی، وہ ہم نے اپنا لی، ہماری مجبوری تھی، کمزور لوگ تھے، ہم معاشرے کے سامنے تو کھڑے نہیں ہو سکتے تھے۔ تو وہ فرشتے کہتے ہیں
کہ الم تکن ارض اللہ واسعۃ فلم تہاجروا فیہا، اگر لوگ برے تھے، معاشرہ برا تھا تو اللہ کی زمین وسیع نہیں تھی؟ برے لوگوں کو چھوڑ دیتے، ہجرت کر جاتے، جہاں بھلے لوگ تھے وہاں چلے جاتے، جہاں معاشرہ صحیح تھا وہاں چلے جاتے۔ اگرچہ ہمارے ہاں تو آج کل مسلمانوں میں بھی بالکل الٹ ہو رہا ہے نا، ہم میں سے ہر ایک کی خواہش ہے کہ کوئی ہمیں اس کافر معاشرے میں پہنچا دے، ہر ایک کی آرزو ہے کہ کوئی ہمیں امریکہ پہنچا دے، برطانیہ پہنچا دے، کوریا پہنچا دے، جاپان، اور اتنی لوگوں میں اتنی اس کی طلب ہے کہ یہاں دیہاتی ماحول میں بھی لٹ جاتے ہیں لوگ، کہتے ہیں جی اتنے اتنے پیسے 20-20 لاکھ دے دو، 2-2 لاکھ دے دو، 5-5 لاکھ دے دو، ہم تمہارا بیٹا وہاں پہ، اسے دے دیتے ہیں، ادھار مانگ کر، ادھر ادھر سے لے کر، زیور بیچ کر، زمین بیچ کر اسے دے دیتے ہیں۔ بعد میں پتہ چلتا ہے کہ اس کے پاس تو لاکھوں جمع ہو گئے، وہ کہیں اپنے کام پہ نکل گیا، وہ بندہ ہی نہیں ملتا۔ لیکن ہر بندے کو شوق ہے کہ ہمیں وہاں لے جایا جائے، تو وہ فرشتے کہتے ہیں کہ بھئی اللہ کی زمین تو وسیع تھی، آج تو تم ساری دنیا چھوڑ کر جا رہے ہو قبر، اس سے پہلے برا معاشرہ چھوڑ کر اچھے معاشرے میں چلے جاتے تو وہ اچھا نہ ہوتا۔ آج کہاں ہے تمہاری جائیداد، کہاں ہے تمہارے محلات، کہاں ہے تمہاری مال و دولت، کہاں ہے تمہارے کارخانے، سب کچھ چھوڑ کر جا رہے ہو، اور تم ان چیزوں سے چمٹے رہے اور برے معاشرے میں رہے اور برائی کرتے رہے، حرام کھاتے رہے، عقائد تباہ کر لیے، اللہ کی اطاعت نہیں کی، اب ہمیشہ ہمیشہ کی تباہی کی نظر ہو رہے ہو، تو اس سے اچھا نہیں تھا فَلِمَ تُهَاجِرُوا فِي الْأَرْضِ أَلَمْ تَكُنْ أَرْضُ اللَّهِ وَاسِعَةً، کیا اللہ کی زمین وسیع نہیں تھی؟ فَلِمَ تُهَاجِرُوا فِيهَا، تم نے ہجرت کیوں نہیں کی؟ پوچھتے اچھے لوگوں میں لے۔ لیکن جب یہ بات ہو رہی ہوتی ہے اور جب فرشتے نظر آ جاتے ہیں تو پھر توبہ کا وقت گزر چکا ہوتا ہے، ورنہ تو فرعون کو بھی جب فرشتے نظر آئے اور موت نظر آئی اور دریا میں غوطے آئے تو اس نے بھی کہا تھا، سمندر میں ڈوبتے ہوئے تو فرعون نے بھی کہا تھا کہ میں موسیٰ اور ہارون کے رب کو مانتا ہوں، جس رب پر بنو اسرائیل ایمان لائے اس کو مانتا ہوں۔ فرمایا الآن وقد کنت من الکافرین، اب مانتے ہو، جب ماننے کا وقت تھا تب نہیں مانا، اب جب ہر چیز سامنے آ گئی تو اب کون انکار کر سکتا ہے؟ اب کا ماننا تمہارا قبول نہیں ہوتا۔ اور یہ بھی اللہ کا احسان ہے کہ علماء حق فرماتے ہیں کہ کافر کی توبہ قبول نہیں ہوتی جب آخرت کے آثار نظر آ جائیں، یا فرشتے دکھائی دینے لگیں، یا ملک الموت نظر آنے لگے، یا برزخ نظر آنے لگ جائے اور آدمی زندہ ہو، تو کافر کی توبہ قبول نہیں ہوتی، لیکن مومن اس وقت بھی توبہ کرے تو قبول ہو جاتی ہے۔ مومن اگر اس لمحے بھی توبہ کرے تو اس کے سارے گناہ معاف ہو سکتے ہیں۔ لیکن عجیب بات یہ ہے، ایک بڑا عجیب تجربہ ہے، ایک بہت بھلے آدمی ہوا کرتے تھے ایک زمانے میں، اس زمانے میں جہاں ہمارے ہاں بینک شینک وغیرہ نہیں بنے تھے، یہ ڈاک خانے ہوتے تھے اور لوگ ڈاک خانے میں پیسے رکھتے تھے اور سود لیتے تھے۔ میرا بھی ان کے ساتھ تعلق تھا تو وہ بھی سود لیا کرتے تھے۔ تو ایک دفعہ میں نے انہیں کہا کہ کیوں یہ آپ کے پاس تو دولت اللہ کی دی ہوئی بہت ہے اور بڑے خوشحال آدمی ہیں، تو آپ سود کیوں لیتے ہیں؟ یہ تو حرام ہے اور یہ تو آپ کو تباہ کر دے گا، تو کیوں اپنی آخرت برباد کر رہے ہیں؟ تو مجھے کہنے لگے کہ میں سود کھاتا نہیں ہوں، میں غریبوں میں بانٹ دیتا ہوں۔ میں نے کہا جی سود کا لینا حرام ہے، اور یہ تو کوئی نیکی نہیں ہے کہ آپ اپنے لیے تو بکرے کا گوشت لے جائیں اور غریبوں کو کتا مار کر کھلا دیں، تو یہ کون سی نیکی ہے؟ غریبوں کو بھی حرام کھلانا تو کوئی بات نہیں، یہ تو کوئی صدقہ نہیں ہے کہ آپ غریبوں کو حرام کھلائیں، یہ تو کوئی صدقہ نہیں۔ لیکن ایک انہوں نے اپنی دلیل گھڑ رکھی تھی، اس پر قائم رہے۔ تو جب ان کا بیمار ہوئے اور انہیں درد تھا سخت،
اور اسی میں ان کی موت واقع ہوئی۔ تو وہ طبیب جو اس وقت پاس تھا، میں اس وقت پاس نہیں تھا، طبیب اس وقت جو پاس تھا اس سے میری بات ہوئی، تو میں نے کہا مجھے یار ان کی موت کے حالات تو بتاؤ۔ تو کہنے لگا بڑے درد اور بڑی کرب اور بڑی تکلیف میں تھے اور بڑے زور سے ہائے ہائے کرتے تھے۔ تو میں نے انہیں کہا کہ بھی ایسا لگتا ہے کہ آپ بچیں گے نہیں، تو اتنا زور لگا کر ہائے کرتے ہیں، توبہ توبہ کریں۔ تو بڑی حسرت سے انہوں نے کہا کہ دل چاہتا ہے، زبان سے یہ لفظ نکلتا نہیں۔ اب وہ طبیب بھی دنیا میں نہیں ہے، اللہ سب پہ رحم کرے، اللہ سب کو معاف کرے، لیکن کیسی عجیب بات ہے کہ وہ کہنے لگے کہ دل تو چاہتا ہے لیکن یہ لفظ زبان سے ادا نہیں ہوتا۔ تو یہ جو زندگی ہم بسر کرتے ہیں اور ہمارا یہ روزمرہ کا جو کردار ہے، یہ اتنے اثرات مرتب کرتا ہے کہ نزع کے وقت موت سامنے آ جائے، برزخ منکشف ہو جائے، فرشتے نظر آ جائیں، تو مومن اس وقت بھی توبہ کر لے، توبہ قبول ہو جاتی ہے، لیکن توبہ کی توفیق انہی کو نصیب ہوتی ہے جو زندگی میں نیکی کی کوشش کرتے ہیں، بتقاضائے بشریت خطا بھی ہو جائے۔ جو خطا کو پیشہ بنا لیتے ہیں اور گناہ کی جواز کی دلیلیں گھڑ لیتے ہیں کہ یہ گناہ میرے لیے جائز ہے یا میرے لیے سود جائز ہے، ایسے لوگوں کو پھر اس وقت توبہ کی توفیق بھی نصیب نہیں ہوتی۔ تو فرمایا یہ ایسے بد نصیب ہیں کہ ان کے کردار نے ان کے قلوب کو مسخ کر دیا ہے، ان کے مزاج مسخ ہو چکے ہیں۔ اگر ان پر کتاب اتار بھی دی جائے اور یہ اسے چھو کر دیکھ بھی لیں تو ماننا ان کے نصیب میں نہیں ہے۔ یہ اتنے گناہ کر چکے ہیں کہ رحمت الہی کے دروازے ان پر بند ہو چکے ہیں، اور یہ کہہ دیں گے ان ھذا الا سحر مبین، یہ تو جادو ہے، اور کہتے ہیں ان کے ساتھ فرشتہ کیوں نہیں ہوتا؟ اگر فرشتہ انہیں نظر آئے گا تو قصہ ختم ہو جائے گا، پھر انہیں مہلت نہیں دی جائے گی۔ فرشتے نظر آنے شروع ہو جائیں گے تو پھر لقضی الامر، پھر قصہ ختم ہو جائے گا، ثم لا ینظرون، پھر اس کے بعد کسی کو مہلت نہیں دی جاتی کہ پھر اٹھ کر وہ دنیا کے کام کر سکے، پھر تو بات ختم ہو جائے گی۔ آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ اللہ 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 اللہ۔ حضرت امیر محمد اکرم آوان مد ظلہ العالی دارالعرفان منارہ ضلع چکوال میں سالہ سال سے قرآن و حدیث کے اوپر خطابات کر رہے ہیں اور سلسلہ نقشبندیہ اویسیہ کے مطابق لوگوں کو ذکر الہی کی تربیت دے رہے ہیں۔ وہ قرآن پاک کی تفسیر ترتیب وار بیان کر رہے ہیں۔ تفسیر قرآن کو وہ موجودہ ملکی اور بین الاقوامی حالات کے مطابق بیان کرتے ہیں۔ موٹر وے سے کلر کہار کے انٹرچینج سے نکلتے ہوئے، کلر کہار کی جھیل سے ہوتے ہوئے، میانی، بوچھال اور نورپور سے گزرتے ہوئے دارالعرفان منارہ پہنچ سکتے ہیں۔ حضرت امیر محمد اکرم آوان نے بچیوں اور بچوں کی دینی اور دنیاوی تعلیم کے لیے سقارہ اکیڈمی کے نام سے ایک درسگاہ بھی قائم کی ہے، جس کا افتتاح ملک پاکستان کے صدر جنرل محمد ضیاء الحق نے اپنے دست مبارک سے کیا تھا۔ وہ تمام احباب جو اسلام کی طلب رکھتے ہیں ان سے گزارش ہے کہ دارالعرفان منارہ ضلع چکوال میں امیر محمد اکرم آوان صاحب کے خطابات سے مستفید ہوں۔ وہ ہر جمعے کو نماز سے پہلے بیان فرماتے ہیں۔ ہر ماہ کی پہلی اتوار کو ماہانہ اجتماع ہوتا ہے جس میں آپ خصوصی خطاب فرماتے ہیں اور پاکستان کے چاروں صوبوں سے احباب اس اجتماع میں شرکت کرتے ہیں۔ اس کے علاوہ یہاں سال میں 2 مرکزی اجتماعات بھی ہوتے ہیں، ایک رمضان المبارک میں اعتکاف کا اجتماع اور دوسرا جولائی اور اگست میں 40 دن کا اجتماع ہوتا ہے جس میں روحانی تربیت کی جاتی ہے۔ اپنا خون سیماب دے کر
اتنا ہم کر جائیں گے، نام آقا کا چمن میں پھر رقم کر جائیں گے۔